امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، کیلی سپیٹی۔ ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ یہ تمام صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گے۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہے اور بس کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے ساتھ حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیلی سپیٹی ایک ایسی ہی لچکدار خواتین کے گروپ کی کہانی ہے جن کی زندگیاں دوسروں کے چھوڑے ہوئے گندگی کو صاف کرنے میں گزرتی ہیں۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ان خواتین میں سے ایک، مریم، المناک طور پر ایک گھر میں کام کرتے ہوئے اپنے موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس پر ان لوگوں کا دھیان نہیں جاتا جن کی اس نے خدمت کی ہے۔ نمبر 7، سفیر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 6، یاد چوک سورسن۔ لیلا اور آتش کے غیر متوقع رومانس کی پیروی کرتا ہے۔ دو نوجوان جنہوں نے اپنی جدوجہد کا منصفانہ حصہ لیا ہے۔ لیلا شدید جذبے کے ساتھ ایک لچکدار یتیم ہے جو اپنے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے والدین کی تلاش کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے مردوں کی ایک ٹیم میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب وہ پہلی بار آتش سے ملتی ہے جو ایک امیر گھرانے کی ذہنی اور گھٹیا اولاد ہے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیلا کو آتش کے پلے بوائے چارمز نے بند کر دیا، صرف ایک اور مراعات یافتہ سنوب کے طور پر دیکھ کر، لیکن جب قسمت نے انہیں دوبارہ ملایا، لیلا کی لچکدار شخصیت آہستہ آہستہ اس کی دفاع سے ٹوٹ جاتی ہے اور آتش کو اپنا ایک نیا، زیادہ پختہ پہلو دریافت ہوتا ہے۔ اصرار اور جذباتی ہنگامہ آرائی کے پس منظر میں دو مخالف خود کو ایک طرف کھینچتے ہوئے پاتے ہیں۔ نمبر 5، ساکلا بینی۔ میتے اور ناز، جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہیں۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 4، سین کال کا پیمی۔ ایدا ایک روشن، خوبصورت نوجوان اور لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے، مغرور، خودغرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 3، ایگو۔ 2014 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹی ٹیلی ویژن پروجیکٹ ٹیمپٹیشن کا ترکش ریمیک
ایلف اور ارحان ایک انگیجڈ کپل ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتا ہے اور زندگی سے ان کی سب سے بڑی توقع شادی کرنا اور خوشگوار گھر بنانا ہے۔ ارحان کے المناک فریب سے ان کی زندگی کے معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں اور ارحان کو ایک قرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ ارحان کے کاروباری دوروں میں سے ایک پر ملنے والی اس خبر سے ان کی زندگی اور نفسیات الٹ جائیں گی۔ اگرچہ قرض جس کی ادائیگی تقریباً ناممکن ہے نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، لیکن ارحان کے بوس سیبل کی پیشکش ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نمبر 2، اشک منطق انتقام۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پر سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ برسوں بعد اذان کا چہرہ ہر اخبار، رسالے اور نیوز پیپر پر چڑھا ہوا ہے۔ اس کی سوشل میڈیا ایپ نے اذان کو بے حد امیر، ایک ٹیک سیلیبریٹی اور ترکی کے سب سے زیادہ اہل بیچلر میں سے ایک بنا دیا ہے۔ جب وہ اذان میں بھاگتی ہے تو ایسرا اب بھی اپنے سر کو پانی سے اوپر رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ نمبر 1، بخت اوینو۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر وہ اپنی پہلی محبت سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم روزگار سے محبت کرتی ہے جسے ڈیپورٹیشن کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ روزگار اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے ڈپورٹ ہونے سے بچایا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ اس کا خیال ہے کہ روزگار ان کی جعلی شادی کی 30ویں سالگرہ پر اسے آفیشلی پرپوز کرے گا اور پھر آخرکار ان کی شادی کا حقیقی مہم جوئی شروع ہو جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ادا کے تمام خواب اور امیدیں تب برباد ہو جاتی ہیں جب اسے روزگار نے ان کی شادی کی 30ویں سالگرہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ادا اپنی پہلی محبت واپس حاصل کرنے کے لیے فوراً کارروائی کرتی ہے، لیکن تقدیر کا اپنا راستہ ہے اور وہ بورا کو ایک غیر متوقع لمحے میں ادا کے راستے میں ڈال دے گی۔ ایک محنتی، بے رحم، خود پسند الفا مرد جس میں محبت کے دروازے مضبوطی سے بند ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔